ریل کبھی سفر کا تیز ترین اور پرآسائش ذریعہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہوائی جہاز کی ایجاد کے بعد اس کی پہلے جیسی اہمیت تو نہ رہی، لیکن پھر بھی یہ آمد و رفت کے لیے اہم ترین ذرائع میں شامل ہے۔ اب جہاں بعض ترقی یافتہ ممالک میں ریلوے کا جدید، تیز اور بہتر نظام متعارف کرایا جا چکا ہے، وہاں کچھ ایسے ریلوے ٹریک بھی موجود ہیں جو انتہائی خطرناک خیال کیے جاتے ہیں، اور ان پر چلنے والی ٹرینوں میں سفر کرنا دل گردے کا کام ہے۔ یہ ٹریک خطرناک تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ساتھ انتہائی پرکشش بھی ہیں۔ ان ٹریکس میں سے کچھ پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر سے بنائے گئے ہیں، کچھ سمندر کے نیچے اور کچھ انتہائی بلند و بالا پہاڑوں پر بنائے گئے ہیں۔ آئیے ان میں سے چند ایک پرخطر ریلوے ٹریکس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ناظرین ہمارے چینل اسرار جہاں کو سبسکرائب کرتے چلیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ ڈیولز نوز ریلوے ٹریک۔ یہ ریلوے ٹریک ایکواڈور میں ہے۔ محض 12 کلومیٹر کے سفر میں یہ 500 میٹر کی چڑھائی چڑھتا ہے، جبکہ اس کے اطراف میں حفاظتی جنگلہ بھی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ٹریک انتہائی خطرناک بن جاتا ہے۔ ایکواڈور کا یہ ریلوے ٹریک دی کونور ایری نامی پہاڑی کے مقام کے 2 قصبوں آلوسی اور سامبے کو ملاتا ہے۔ اس ٹریک کی تعمیر میں جمیکا اور پورٹریکور کے 4000 مزدوروں نے حصہ لیا تھا، جن میں سے 2000 جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اس قدر خطرناک ہونے کے باوجود یہ ٹریک ملک کا سب سے مشہور ٹریک ہے۔ یہاں پر ہر سال بڑی تعداد میں سیاح سواری کے لیے آتے ہیں۔ شنگھائی تبت ریلوے ٹریک۔ شنگھائی سے تبت تک کا یہ ریلوے ٹریک کسی عجوبے سے کم نہیں۔ تبت جیسے دشوار گزار علاقے میں ریلوے کا یہ ٹریک چینی انجینئرز کی ذہانت اور فن کا شاہکار ہے۔ اس ریلوے لائن کی مکمل لمبائی 1956 کلومیٹر ہے۔ چین کے صوبے شنگنگ اور گولمٹ کے درمیان 815 کلومیٹر کا یہ ریلوے ٹریک 1984 میں مکمل کیا گیا تھا، جبکہ 1142 کلومیٹر کے فاصلے پر مشتمل دوسرا ٹریک گولمٹ اور لہاسا کی طرف تعمیر کیا گیا، اور اس کا افتتاح 1 جولائی سن 2006 کو چینی صدر ہو جن تاؤ نے کیا تھا۔ اس ٹریک پر چلنے والی سب سے پہلی 2 مسافر ٹرینوں کے نام کنگ 1 اور جھانگ 2 رکھے گئے تھے۔ تبت کے علاقے کو کسی بھی چینی صوبے سے منسلک کرنے کا یہ پہلا منصوبہ تھا۔ تبت میں سب سے زیادہ پہاڑ ہونے کی وجہ سے یہ ایک مشکل ترین منصوبہ تھا۔ درہ ٹینکولاس ریلوے ٹریک پر واحد ریلوے اسٹیشن ہے۔ گلموت سے لہاسا کے درمیان 45 ریلوے اسٹیشنوں کا جال بچھایا گیا ہے، جن میں سے 38 کی نگرانی شنگنگ کے کنٹرول سینٹر سے کی جاتی ہے۔ 13 مزید اسٹیشنوں کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ اس ٹرین کے اندر تیز ترین موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ چین نیپال ریلوے منصوبہ۔ آج کل چین اور نیپال کے درمیان ایک ایسی ریلوے لائن کی تعمیر پر کام ہو رہا ہے جو جزوی طور پر دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کے اندر خصوصی طور پر تعمیر کی گئی ایک سرنگ سے ہو کر گزرے گی۔ جریدے چائنا ڈیلی نے چینی اکیڈمی آف انجینئرنگ کے ماہر کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ منصوبہ 2020 تک مکمل ہو جائے گا۔ چین اور نیپال کے درمیان ریل رابطے کے اس منصوبے میں ایسی سرنگیں بھی شامل ہیں جو ماؤنٹ ایورسٹ کے اندر سے کھود کر تعمیر کی جا رہی ہیں۔ ایورسٹ کا تبتی نام استعمال کرتے ہوئے چینی ماہر وانگ مینگ شو نے چائنا ڈیلی کو بتایا ہے کہ ممکنہ طور پر اس ریلوے لائن کو کوما لونگما سے ہو کر گزرنا پڑے گا، جس کے لیے مزدوروں کو چند ایک طویل سرنگیں بھی کھودنا پڑیں گی۔ وانگ کے مطابق کوہ ہمالیہ میں بلندی اور پستی کے بے شمار چیلنج درپیش ہوں گے، اور کھٹمنڈو کو جانے والی کوئی ریل گاڑی ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرے گی۔ تھائی لینڈ ریلوے ٹریک۔ دنیا بھر میں ریلوے ٹریک کے ارد گرد تو سینکڑوں بازار اور رہائشی عمارتیں ہوتی ہیں، لیکن تھائی لینڈ میں ایک بازار عین ریلوے ٹریک کی پٹڑی پر لگایا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ کے صوبے سامٹ سوئنگ گوہرام میں واقع یہ دنیا کا انوکھا اور خطرناک ترین بازار ہے جو ریلوے کی پٹڑی پر لگایا جاتا ہے۔ میک لانگ نامی اس مارکیٹ میں پھل،
सब्जी, गोश्त और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए जाते हैं और ट्रेन की आमद से पहले पहले ये तमाम सामान समेट लिए जाते हैं। ट्रेनों के जाते ही दुकानदार अपनी अशिया वापस अपनी जगह पर ले आते हैं और उसी जगह दुकान सजाकर कारोबार में मसरूफ हो जाते हैं। बैंकॉक से 50 मील की मुसाफत करवा के इस मुनफरिद बाजार के दुकानदारों की खुशकिस्मती ये है कि यहाँ से दिन में सिर्फ 4 ट्रेनें गुजरती हैं और उन्हें सिर्फ 4 मरतबा ही स्टॉल्स हटाने की जहमत करनी पड़ती है। गो कि इस बाजार को दुनिया का खतरनाक तरीन बाजार तस्वुर किया जाता है, लेकिन ये स्टॉल मालकान निहायत फुर्ती के साथ काम सर अंजाम देते हैं।